بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد جب انسانوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ وہ اپنی قوم کی تبلیغ کرنے کے لیے اور ان کی اصلاح کرنے کے لیے اور انہیں سیدھے راستے پر چلنے کے لیے دعوت دیتے رہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تک تبلیغ کی، مگر اتنے طویل عرصے میں صرف چند افراد ہی آپ کی دعوت پر ایمان کی نعمت سے سرفراز ہوئے، جبکہ اکثریت نے آپ کو نہ صرف سختی کے ساتھ جھٹلایا بلکہ آپ پر بے تحاشا ظلم بھی ڈھائے۔ ان منکرین میں آپ کی ایک بیوی اور ایک بیٹا بھی شامل تھا۔ آپ کی قوم کے لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ کی بیوی سے کہتے تھے کہ تم اپنے شوہر کو سمجھاتی کیوں نہیں ہو، وہ ہمیں معلوم نہیں کس قسم کی تعلیم دیتا ہے، تم تو نوح کی بیوی ہو، تم خود بتاؤ کہ نوح ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اس پر بیوی نے جواب دیا کہ اس کی کوئی بات اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو میری سمجھ میں کیا آئے گی، میں ان کو منع نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ایک ضدی انسان ہے۔ آپ علیہ السلام کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کا ان کی بیوی پر کوئی اثر نہیں تو دوسرے لوگ ان کی بات کیا مانیں گے اور کیوں مانیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام مسلسل جدوجہد کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مسلسل جدوجہد نے لوگوں کو مشتعل کر دیا اور وہ تشدد پر اتر آئے، لیکن ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں غور سے سنی اور یہ باتیں ان کی سمجھ میں آ گئیں، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو غربت اور افلاس کے مارے ہوئے تھے اور معاشرے میں پسماندہ کہلاتے تھے۔ یہ لوگ راتوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاتے اور کہتے کہ ہمیں آپ کی رسالت پر یقین ہے، اب ہم بتوں کی پوجا نہیں کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سب کو دیکھا کہ یہ نادار اور معاشرے میں ٹھکرائے ہوئے ہی لوگ تھے، لیکن انہیں اللہ نے سوجھ بوجھ دی تھی، انہیں اچھے برے کی تمیز تھی۔ یہ لوگ پہلے تو ان کے پاس چھپ چھپ کر آتے اور ملتے رہے، مگر پھر ان میں اتنی ہمت آ گئی کہ دولت مندوں کی پرواہ کیے بغیر وہ حضرت نوح علیہ السلام کا ساتھ دینے لگے۔ دولت مند اور خوشحالوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے آس پاس کچھ لوگوں کو دیکھا تو وہ ان کا بھی مذاق اڑانے لگے اور آپس میں یہی کہتے تھے کہ نوح نے تو راہ چلتوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا ہے، انہیں کوئی اور معقول آدمی نہیں ملا جو ان پر ایمان لے آتا۔ ان ایمان نہ لانے والوں میں آپ کی بیوی اور بیٹا بھی شامل تھا۔ ناظرین گرامی، نافرمانیوں میں کچھ ایسے شریر لوگ بھی تھے جو آپ کے ارد گرد ایک آدمی کو بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم پر تشدد کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر ان کی اس سخت کلمات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں، میں جو حق کا پیغام پہنچا رہا ہوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں کسی لالچ یا خوف سے باز آ جاؤں گا؟ میں تو اللہ کے حکم سے تمہیں یہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ایسے جوابات نے شرارت پر آمادہ لوگوں کو مشتعل کر دیا۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا، جس میں حضرت نوح علیہ السلام شدید زخمی ہوئے اور ان کے کپڑے خون میں لت پت ہو گئے۔ ہر طرف شور مچ گیا کہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو مار رہے تھے۔ ان کی بیوی کو بھی پتہ چلا اور ان کے شوہر پر کفار تشدد کر رہے ہیں۔ یہ بیوی ان کی رسالت کی منکر تھی اور دوسروں کی طرح یہ بھی انہیں صحیح العقل نہیں سمجھتی تھی۔ ان کا ایک بیٹا کنعان بھی ماں کا ہم خیال تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کا منکر تھا۔ بیٹے نے جب یہ سنا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو مارا جا رہا ہے تو وہ بھی ماں کا ہم خیال ہو گیا اور وہ ماں بیٹا کہنے لگے کہ نوح علیہ السلام کو اپنی باتوں کا سلسلہ ترک کر دینا چاہیے کیونکہ ایسی باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ناظرین، منکر ہونے کے باوجود بیوی اپنے شوہر کو بچانے کے لیے چل پڑی۔ اس موقع پر اس نے بیٹے کو بھی کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، تو کنعان نے جواب دیا، میں وہاں جا کر کیا کروں گا کیونکہ وہ باتوں سے باز نہیں آئیں گے اور مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ میں انہیں لوگوں سے بچاؤں۔ ایسے میں بیوی اکیلی ہی لوگوں میں پہنچ گئی، دیکھا کہ نوح علیہ السلام کو لوگ بہت زیادہ مار رہے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، تم ان پر تشدد کیوں کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ تم اپنے شوہر کو سمجھاتی کیوں نہیں ہو؟ یہ روز روز ہمیں گمراہ کرنے چلا آتا ہے، اسے گھر میں روک کر رکھو۔ بیوی نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، نوح تو دیوانے ہو گئے ہیں،
تم انہیں مار مار کر اپنی مرضی کے مطابق نہیں بنا سکتے، تم انہیں مت مارو، یہ جو کچھ کہتے ہیں حالات دیوانگی میں کہتے ہیں، انہیں خود ہی معلوم نہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس پر لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی بیوی کی ان باتوں پر بہت تکلیف پہنچی۔ انہوں نے پہلی بار خدا سے شکایت کی کہ خدایا، میں کافروں میں گھر گیا ہوں، انہوں نے مجھے بہت بری طرح مارا ہے، اس لیے تو مجھے کافروں سے نجات دے اور اس قوم کو تباہ و برباد کر دے اور میرا بدلہ تو ان سے لے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کر دی۔ بیوی نے لوگوں کو بتایا کہ اب نوح علیہ السلام کا دماغ بالکل جواب دے گیا ہے، کیونکہ اب یہ کاشتکاری تو کرتے نہیں، اب خدا جانے یہ لکڑی کے تختوں سے یہ کیا کام لیں گے۔ بیوی کو حضرت نوح علیہ السلام کے کام پر بہت حیرت ہو رہی تھی۔ پھر جب کشتی تیار ہو چکی اور اس میں ایمان لانے والوں کو چڑھنے کا حکم دیا گیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی نافرمان بیوی کو بھی اس پر سوار ہونے کی دعوت دی اور کہا کہ تم بھی کشتی پر سوار ہو جاؤ، تو بیوی نے کہا کہ تمہاری باتوں پر کون اعتبار کرے گا جبکہ پوری قوم تم کو جھٹلا رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم میری گمراہ قوم میں شامل مت ہو، تم میرا کہنا مانو اور کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ لیکن بیوی نے انکار کر دیا۔ وہ تو ان کی نبوت کی شروع سے ہی قائل نہیں تھی اور وہ مسلسل اپنی گمراہ قوم کا ساتھ دے رہی تھی۔ بیوی کے جواب سننے کے بعد بیٹے کنعان سے بھی کہا کہ تم میری کشتی میں آ جاؤ، تو اس نے بھی صاف انکار کر دیا۔ ناظرین، جب طوفان آ گیا اور پانی تیزی کی بنا پر پھیلنے لگا تو لوگ بدحواسی کے عالم میں پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگے اور ان بھاگنے والوں میں ان کا بیٹا اور بیوی بھی شامل تھا۔ ایک بار پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ان دونوں کو آواز دی کہ تم دونوں کہاں جا رہے ہو، واپس آ جاؤ اور میری کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیوی نے کہا، اے نوح، تمہاری کشتی میں نہایت ہی نادار لوگ سوار ہیں، ان میں ایک بھی معزز نظر نہیں آتا، اس لیے میں ان نادار لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گی۔ ایسا ہی کچھ جواب ان کے بیٹے نے بھی دیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹے، تو نے اپنی ماں کی طرح مجھ کو مایوس کیا ہے۔ میں مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور اگر تم دونوں بچ گئے اور کشتی ڈوب گئی تو یہ اس کے وعدے کے خلاف ہوگا، اور اگر کشتی بچ گئی اور تم دونوں ڈوب گئے تو یہ بات بھی وعدے کے خلاف ہوگی۔ اسی پریشانی کے عالم میں حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اے نوح، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہیں، اس لیے ان کے لیے تم ہم سے مدد مت مانگو، وہ تمہاری کوئی بات نہیں مانیں گے اور اس وقت پہاڑ بھی انہیں پناہ نہیں دیں گے۔ لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے خاموشی اختیار کر لی۔ بڑھتے ہوئے پانی کے ساتھ ساتھ ہلاکتیں بھی شروع ہو گئیں، زمین اور آسمان پر پانی ظاہر ہوتا جا رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اس پانی میں غرق ہوتے ہوئے دیکھا، پھر ان کا بیٹا بھی جو اس پہاڑی پر چڑھا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ پانی کی سطح کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو جائے، وہ چوٹی پر چڑھ کر اپنے آپ کو بچا لے گا، مگر اللہ کا وعدہ سچ ہوا، لہٰذا وہ بھی پانی میں غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شمار کر لے، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔